بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان اردو میں خوش آمدید۔ آج کی یہ گفتگو کوئی عام گفتگو نہیں ہے۔ یہ وہ سفر ہے جو انسان کو عبادت کے ظاہر سے اٹھا کر اس کے باطن کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک سمجھ لیا تو ممکن ہے کہ آپ کی عبادت کا تصور، آپ کی دعا کا مفہوم اور آپ کی زندگی کا رخ سب کچھ بدل جائے۔ کیونکہ آج ہم ایک ایسے مقام کی بات کریں گے جہاں جنت بھی منزل نہیں رہتی اور جہاں بندہ صرف ایک ہی چیز چاہتا ہے، وہ ہے اللہ کی قربت، اللہ کی رضا اور اللہ کا دیدار۔ سلام ان پہ تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا واقعی کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے جو جنت کو بھی اپنا مقصد نہ بنائے؟ یہ سوال جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہی گہرا ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ کسی نہ کسی فائدے کے لیے عمل کرتا ہے۔ وہ محنت کرتا ہے تو نتیجہ چاہتا ہے، وہ دعا کرتا ہے تو قبولیت چاہتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے تو نجات چاہتا ہے۔ کچھ لوگ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں۔ یہ خوف انہیں گناہوں سے روکتا ہے، یہ ایک طاقت ہے۔ کچھ لوگ جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں، یہ امید انہیں نیکی کی طرف لے جاتی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ لیکن ایک تیسرا درجہ بھی ہے جو نہ خوف پر کھڑا ہے نہ امید پر، وہ محبت پر کھڑا ہے، عشق پر کھڑا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کو اس لیے نہیں چاہتا کہ وہ اسے جنت دے گا، بلکہ وہ اللہ کو اس لیے چاہتا ہے کہ وہ خود اللہ ہے۔ یہاں سے انسان کی سوچ بدلنا شروع ہوتی ہے۔ وہ یہ سوال کرنا شروع کرتا ہے کہ کیا میں اللہ کو چاہ رہا ہوں یا اللہ کے ذریعے کچھ اور چاہ رہا ہوں؟ یہاں ایک بہت باریک پردہ اٹھتا ہے۔ اکثر انسان اللہ کو ایک وسیلہ بنا لیتا ہے جنت تک پہنچنے کے لیے، لیکن کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ وسیلہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ خود منزل ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ ان کے چہروں پر کوئی خاص پہچان نہیں ہوتی، لیکن ان کے دل ایک ایسی روشنی سے بھرے ہوتے ہیں جو دنیا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ عبادت کرتے ہیں مگر ان کی عبادت میں سودا نہیں ہوتا۔ وہ دعا کرتے ہیں مگر ان کی دعا میں شرط نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں اگر تو ہمیں جنت بھی دے تو تیرا احسان ہے، اور اگر نہ دے تو بھی تیرا احسان۔ ان کے لیے اصل چیز انعام نہیں، اصل چیز انعام دینے والا ہوتا ہے۔ یہاں ایک کیفیت جنم لیتی ہے جسے عشق کہا جاتا ہے۔ عشق عام محبت نہیں ہوتا۔ محبت میں انسان کچھ نہ کچھ مانگتا ہے، لیکن عشق میں انسان خود کو بھی بھول جاتا ہے۔ عشق میں بندہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے کیا ملے گا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو چاہیے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عبادت بدل جاتی ہے، نیت بدل جاتی ہے اور انسان کا پورا وجود بدل جاتا ہے۔ اب وہ جنت کو برا نہیں کہتا، وہ جہنم سے بھی نہیں بھاگتا، لیکن اس کی نظر ان دونوں سے آگے چلی جاتی ہے۔ اس کی نظر صرف ایک طرف ہوتی ہے اور وہ ہے اللہ کی طرف۔ اسی کیفیت کو سمجھانے کے لیے اولیاء نے مختلف تمثیلیں بیان کی ہیں، کہانیوں کی صورت میں، مثالوں کی صورت میں، تاکہ عام انسان بھی اس گہرائی کو محسوس کر سکے۔ یہاں ایک تصور آتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن سب حسابات سے گزرنے کے بعد بھی صرف یہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف تیرا دیدار چاہیے۔ یہ بات لفظی معنی میں نہیں بلکہ کیفیت کے معنی میں سمجھی جاتی ہے، یعنی ان کی خواہشات اس حد تک ختم ہو چکی ہوں گی کہ ان کے لیے سب سے بڑی نعمت صرف اللہ کی قربت ہوگی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن عشق باقی رہتا ہے۔ یہاں جنت ایک نعمت نہیں رہتی بلکہ ایک پردہ لگنے لگتی ہے، اور دل اس پردے سے بھی آگے دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم توازن سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام ہمیں جنت مانگنے سے نہیں روکتا، اسلام ہمیں جہنم سے بچنے سے نہیں روکتا، بلکہ یہ دونوں چیزیں ایمان کا حصہ ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ سب سے بلند مقام وہ ہے جہاں بندہ اللہ کی رضا کو سب سے اوپر رکھ دے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عبادت عبادت نہیں رہتی بلکہ محبت بن جاتی ہے، اور محبت جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو وہ عشق بن جاتی ہے۔
عشق آباد کا سفر نامہ رائے گانی بنا میں گریا ہے، اور عشق جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ فنا کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اسی نے ہم سے کہا عشق مر نہیں سکتا، اسی نے ہم سے کہا کل من علیہا فان۔ یہی وہ مقام ہے جسے اولیاء سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے جو جنت کی طرف نہ دیکھے، جو صرف اللہ کی طرف دیکھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے بندے ہوتے ہیں، لیکن جنت کو رد نہیں کرتے، وہ جنت سے اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ ان کے لیے جنت مقصد نہیں رہتی، بلکہ اللہ کی رضا مقصد بن جاتی ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو عام انسان اور ولی کے درمیان ہوتا ہے۔ عام انسان انعام دیکھتا ہے، ولی انعام دینے والے کو دیکھتا ہے، اور جب انسان انعام دینے والے کو دیکھ لیتا ہے تو پھر اسے انعام کی طلب باقی نہیں رہتی۔ اب آخر میں سب سے اہم سوال یہ ہے، ہم کس راستے پر ہیں؟ کیا ہم اللہ کو اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں جنت دے، یا ہم اللہ کو اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے؟ اگر دل میں پہلا جذبہ غالب ہے تو یہ عام ایمان ہے، اور اگر دل میں دوسرا جذبہ غالب آ جائے تو یہ معرفت کی طرف سفر ہے، اور یہی سفر انسان کو وہاں لے جاتا ہے جہاں عبادت ایک سودا نہیں رہتی بلکہ ایک تعلق بن جاتی ہے، اور تعلق جب خالص ہو جائے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا سوچ لیجئے، اگر آپ کو سب کچھ مل جائے مگر وہ نہ ملے جس نے سب کچھ بنایا ہے، تو کیا وہ سب کچھ واقعی سب کچھ ہوگا؟ اور اگر وہ مل جائے تو کیا پھر کچھ باقی رہے گا؟ یہی اصل سوال ہے، اور یہی اس ویڈیو کا اصل پیغام۔ اگر آپ نے آخر تک سنا ہے تو اپنے دل میں ایک لمحہ رک کر ضرور پوچھیں، میں اللہ کو چاہتا ہوں یا اللہ کے ذریعے کچھ اور؟